بنائیں گے؟ دیکھیں جی، نواز شریف صاحب نے بالکل مئی کے مہینے میں پاکستان کو ایک ناقابل تسخیر ملک بنایا جب انہوں نے دھماکے کیے اور تمام پریشرز کے بعد دھماکے کیے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ انہی دھماکوں کا نتیجہ بھگت رہے ہیں، آج پاکستان پہ ساری آفتیں آئی ہوئی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے غیر محفوظ ہاتھوں میں جانے والے ہیں یا جا سکتے ہیں، اسی وجہ سے تو مسائل ہو رہے ہیں ہمیں۔ نہ پاکستان ایٹمی قوت بنتا، نہ آج ہمیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ چلیں، یہ تو ایک بات ہے، میں ذرا اس کو یعنی ہم نے جب ایٹمی دھماکے کی، ہم نے کہا ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہو گیا، یہی کہا نا ہم نے؟ بالکل ایسے ہی تھا، لیکن ہمارا دفاع کہاں ناقابل تسخیر ہوا؟ ہم ڈرون حملوں کو تو روک نہیں سکے۔ بالکل یہ ہم نے ایٹم بم کس کے لیے بنایا؟ بالکل ناقابل تسخیر، انڈیا کے لیے بنایا ہے، بنگلہ دیش کے لیے بنایا ہے، یہ اپنے دفاع کے لیے بنایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں تو دفاع تو ہمارا ہو ہی نہیں پا رہا۔ جس وزیر اعظم نے دھماکے کیے اس کا کیا حشر کیا گیا، وہ آپ اگر نواز شریف صاحب حکمران ہوتے تو ایٹم بم کا کیا استعمال کرتے اس موقع؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب حکمران ہوتے تو ملک کہیں ترقی کر کے چلا جاتا۔ کیا مطلب اس ایٹمی قوت کا کیا استعمال کرتے؟ امریکہ پہ ایٹمی حملہ کر دیتے؟ ایٹمی قوت ایک ڈیٹرنٹ ہے، آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اپنے رائٹس جو ہیں وہ گریب کرتے ہیں مارکیٹ میں۔ ایٹمی دھماکے جو ہیں وہ ہونے کا چانسز جو ہیں وہ بہت کم ہیں، آپ اس بات سمجھتے ہیں۔ پر میں آپ کو بات بتاؤں کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں جس طریقے سے ترقیاتی کام ہوئے، اس طریقے سے اگر اس کی کنٹینیوٹی چلتی رہتی تو وہ ایک بہتر معاملہ تھا۔ میں گزارش کروں سرفراز انجل صاحب کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں اس پہ ہم بعد میں چلیں گے۔ جی بتائیں۔ میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں۔ ناظرین محترم، پروگرام جائزہ میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ جس روشنی میں آپ یہ ٹیلی ویژن پروگرام دیکھ رہے ہیں یا جس روشنی میں آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ ساری کی ساری ایٹمی توانائی کی وجہ سے ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اس ملک کے اندر اس ایٹمی توانائی سے روشنیوں کا اور نور کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر اس ایٹمی قوت کی وجہ سے ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہوا ہے کہنے کی حد تک۔ اس پہ مزید بات کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، اور کوشش کریں گے کہ وقفے کے بعد آپ کی رائے اور آپ کی جو ٹیلی فون کالز ہیں اس کو پروگرام کا حصہ بنائیں۔ سرفراز انجم صاحب اور اقبال سندھو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، تو لیجئے چلتے ہیں ایک چھوٹے پروگرام جائزہ کے ساتھ فیضان عارف پھر سے حاضر خدمت ہے۔ آج موضوع گفتگو ہے کہ پاکستان کے موجودہ مسائل کا حل کیا ہے، ان مسائل کا ذمہ دار کون ہے۔ یہ موضوع گفتگو نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کو ان مسائل کی دلدل سے کس طرح نکالا جا سکتا ہے۔ دو مہمانوں کو ہم نے زحمت دی ہے، وقفے سے پہلے آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ جناب سرفراز انجم صاحب جو سیفرن والڈن کے میئر رہے ہیں اور آج میئر کے طور پہ یہاں تشریف فرما، چوتھی بار کونسلر منتخب ہو کے یہاں تشریف فرما ہے۔ ان کے ساتھ اقبال سندھو صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ کے رہنما ہیں۔ ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ اگر آپ ان کی گفتگو پہ تبصرہ کرنا چاہیں اور اپنی آراء سے ہمارے دیکھنے والوں کو آگاہ کرنا چاہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ہم لائنز کھول دیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے ٹیلی فون کالز کو بھی پروگرام کا حصہ بنایا جائے۔ اقبال سندھو صاحب، مسائل بڑے سنگین ہیں، لیکن ہم لوگ بہت ساری باتیں جو آن کیمرہ کہتے ہیں، ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں، ظاہر ہے سیاسی جماعتوں سے ہم وابستہ ہیں۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے موجودہ حکمران یا موجودہ سیاستدان ہیں، یہ واقعی ملک کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں؟ فیضان صاحب، آپ ٹھیک کہتے ہیں، میجورٹی جو سیاستدانوں کی ہے وہ ایک مفاد پرستوں کا ایک ٹولہ ہے۔ پر جہاں تک میری بلیف ہے اور جہاں تک میں نے اپنے قائد کو دیکھا ہے اور ان کو آبزرو کیا ہے اور ان کی نیشنلزم اور ان کا پیار اپنے ملک کے لیے دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف، جنرلی میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف ایک ایسی شخصیت ہیں جو اس وقت جو ہے ملک کو بہتر سمت جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں۔ ان میں صرف میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب بھی؟ بالکل، میاں شہباز صاحب تو ساتھی ہیں نا جی، ان کے قائد کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن پنجاب میں بھی مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے۔ دیکھیں جی، مسائل صرف پنجاب امن و امان کے مسائل بھی، صحت کے مسائل بھی، تعلیم کے مسائل بھی، اقتصادیات، بے روزگاری، مہنگائی، ہر چیز پنجاب میں جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے۔ دیکھیں جی، امن کا مسئلہ جو ہے وہ صرف دوسرے علاقوں میں نہیں، پنجاب میں بھی اتنا ہی ہے۔ اور جب تک امن و امان نہیں ہوگا، پھر بجلی کے مسائل، پھر اور بے تحاشا پرابلمز جو ہیں وہ فیس کرنی پڑ رہی ہیں۔ وفاق جو ہے نہیں چاہتا کہ پنجاب کے اندر جو ہے امن و امان ہو، بے روزگاری کم ہو، مہنگائی کم ہو۔ وفاق کوئی رکاوٹ ڈالے ہوئے ہے؟ وفاق بالکل جی، وفاق بھی رکاوٹ ڈالے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میاں شہباز صاحب کی کمٹمنٹ کا اور ان کی ہارڈ ورک کی بات ہے تو وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔
نان کرپٹیبل آدمی ہیں. ان کا ایک سسٹم ہے گورنمنٹ چلانے کا. آپ دیکھ لیں ایجوکیشن میں انہوں نے بہت کام کیا, دانش اسکولز وغیرہ, پھر روٹی کے معاملات کی, ہر چیز میں کوئی نہ کوئی, وہ ہر وقت کام میں لگے رہتے ہیں. 2 4 6 گھنٹے سونے والا بندہ, بلکہ ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ اب تنگ آ چکے ہیں صبح صبح آ کے. انفرادی اہلیت اپنی جگہ, نظام کو ٹھیک بنانا چاہیے. نظام وہیں کا وہیں ہے. نظام ایک اکیلا شخص جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر سکتا. نظام ٹھیک کرنے کے لیے صرف سیاستدان نہیں. پنجاب میں تو پوری کابینہ ان کے ساتھ ہے, پنجاب میں پوری حکومت ان کے ساتھ ہے. وہ کسی اور کو موقع بھی تو دیں. دیکھیں جی, بالکل موقع ہے جی, ہر شخص اپنی کام کر رہا ہے. پر نظام ٹھیک کرنے کے لیے انٹینٹ چاہیے, اور انٹینٹ صرف سیاستدانوں کی نہیں, تمام لوگوں کا ایک ذہن متفقہ طور پہ بننا چاہیے, اور تبھی یہ نظام چینج ہو سکتا ہے. اسی لیے شاید یہ نظام ابھی تک اس سمت نہیں آ سکا, اس معاملہ پہ نہیں آ سکا. میاں شہباز شریف صاحب مخلص ہیں آپ کے خیال سے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بالکل مخلص ہے. چاہتے ہیں پاکستان کے مسائل کم ہوں, پنجاب کے مسائل کم ہوں, لوگوں کی زندگی آسان ہو؟ میں نے ان کی کمٹمنٹ بھی دیکھی ہے, میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھے ہیں. میں یہ آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. مگرمچھ کے آنسو یا واقعی آنسو؟ جینون آپ, یہ میں 1 to 1 باتیں بتا رہا ہوں جو میں نے ان کی کمٹمنٹ دیکھی. کتنا ہم نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے, انسان کو انسان کا پتہ. اگر آج کوئی برطانیہ سے جا کے انہیں ملنا چاہے, کم از کم 6 دن چاہیے اسے ملنے کے لیے. اپنے مسائل, اتنے بے شمار لوگ ہیں جن کی جائیدادوں پہ قبضے ہوئے ہیں, جن کے خلاف ان گنت جھوٹے مقدمات عدالتوں میں چل رہے ہیں, اور بہت سارے اوورسیز پاکستانیوں میں. اگر آپ بھی کہتے رہے ہیں, زبیر گل صاحب بھی کہتے رہے ہیں, میاں صاحب جب آتے ہیں یا پریس کانفرنس کرتے ہیں, کوئی مسئلہ ہے جی میں حاضر ہوں, ان تک پہنچنے کے لیے تو بڑی رکاوٹیں ہیں. بہت سارے کام ایسے ہیں جو میاں شہباز صاحب نے ٹیک اپ کیے, اور ان کے ریزلٹس بھی آئے. کچھ کا آپ کو پتہ ہے, کچھ میں جانتا ہوں. پر اس کے علاوہ میاں صاحب نے وہاں ایک پروسیجر رکھا ہے, ایک شکایت سیل رکھا ہے. جو مقدمات جو ہیں عدالتوں میں ہیں, ان معاملات کو چھیڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پر جو ادروائز معاملات ہیں جو حکومتی یا سرکاری ادارے یا پولیس کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں, ان کو ضرور حل کریں. میرا ایک پلاٹ ہے, میرا ایک گھر ہے, اس پہ قبضہ کیا ہوا کسی نے پنجاب کے اندر. جی جی, مجھے کیا کرنا چاہیے, کس سے رابطہ کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کا شکایت سیل ہے. پولیس سے رابطہ کرنا چاہیے, یا پنجاب حکومت یا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے سیکریٹریٹ سے رابطہ کرنا چاہیے؟ آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ مجھے ڈیٹیلز دیں. اگر جنرلی کوئی ایسی بات ہے تو میں نہیں, ویسے میں ایک عام آدمی, آپ سے تو میرا تعلق ہے, میں تو آپ کو تفصیلات دے دوں گا. ویسے ایک آدمی جو اقبال سندھو کو نہیں جانتا, زبیر گل کو نہیں, اسے کیا کرنا چاہیے؟ باقاعدہ ایک شکایت سیل ہے جو میرا خیال ہے ایوری تھرسڈے آپریٹ ہوتا ہے. اس میں ذمہ دار لوگ وہاں ہیں, وہاں وہ شکایات سنتے ہیں, اس پہ عمل بھی ہوتا ہے. جو شکایات ہماری بھی جاتی ہیں وہ اسی آفس کے تھرو آپریٹ ہوتی ہیں. ٹھیک. اور بہت سارے لوگوں کے کام حل ہوئے بھی ہیں اور مزید ہوتے بھی رہیں گے. پر ایک پروسیجر جو ہے اس کو فالو تو کرنا ہی پڑتا ہے. اور شہباز صاحب جو ہیں ان کی اور بھی مصروفیات ہیں, کئی دفعہ شاید وہ نہ مل سکیں ودن 1 or 2 days. اور بھی کیا مصروفیات؟ مطلب مصروفیات حکومت کے حوالے سے ہیں, پنجاب گورنمنٹ کے معاملات ہیں, اور شکایتیں بھی اس کا ایک حصہ ہیں. اوورسیز کی شکایات اس کا حصہ ہے. انہوں نے ایک, آپ کو پتہ ہے, ایک کمیٹی بھی بنائی اور اوورسیز کا ایک ٹاسک فورس بھی کریٹ کی. ان حکمرانوں کا اندازہ ہے انہوں نے آنا بالآخر یہی ہے, تو یہاں کے لوگوں کا تو خیال رکھیں. میں سمجھتا ہوں جی جتنا رکھ سکتے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں. یہاں کے لوگوں کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے وہاں کے لوگوں کے مسائل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جہاں وہ موجود ہیں ان لوگوں کے مسائل ہی ٹیکل کریں تو وہ بھی بڑی اچھی بات ہے. اس سے بھی ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ لوگوں کے مسائل کم سے کم حل تو ہو رہے ہیں وہاں. بالکل ٹھیک. اس سے پہلے کہ سرفراز انجم صاحب سے بات چیت کریں, کچھ سوالات ہیں میں جو سرفراز انجم صاحب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. چند ایک کالرز ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہیں. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ میں صفدر خان بول رہا ہوں جی, وے برج. جی صفدر خان صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا چھوٹا سا سوال ہے یہ جو صاحب نون لیگ والے ان سے, جی کہ اگر یہ لوگ مخلص ہیں نظام کو بدلنے میں, جی, تو پھر یہ ان کو معلوم ہے کہ اچھے کون ہیں اور برے کون ہیں. ٹھیک. یہ برے لوگوں کا ٹکٹ کیوں دیتے ہیں؟ کیا اچھا سوال کیا صفدر صاحب آپ نے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوشحال رکھے. ہاں, ایک اور یہ سوال ذہن میں رکھیے, دوسرا سوال لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ ہاں جی. ٹیلی ویژن کی آواز تھوڑی سی کم کر لیجیے, آپ کو آسانی رہے گی ہم سے بات کرنے میں. اچھا. ٹیلی ویژن کی آواز تھوڑی سی کم کر لیجیے, آپ کو آسانی رہے گی ہم سے بات کرنے میں. اچھا جی فرمائیے. ہاں جناب, میں